البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے، 70 نہیں اس میں 120 شادیوں کا لکھا ہوا ہے۔ باقی حضرت حسن نے یہ 120 شادیاں کیسے کیں، 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے، تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں 4 شادیاں کی انہوں نے اور 4 کو طلاق دی، پھر 4 شادیاں، ایسے بہت کیے انہوں نے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنی طلاقیں دینا شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، تو طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے۔ حضرت حسن یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ خود اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے لیے پیش کرتے تھے۔ لوگ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے بھائی حضرت حسن کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کو، وہ لوگ کہتے تھے بس آپ کر لیں، کیوں؟ تاکہ ہماری رشتہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، بے شک آپ بعد میں طلاق دے دینا۔ وہ فخر کرتے بھائی نبی سے رشتہ داری، تو اچھے خاندان میں رشتہ داری کی جس کو قدر ہوگی اس کو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا، جس کو نہیں ہوگا وہ کہے گا یار یہ کیا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے ڈانٹ کے خطاب کرنے لگے کہ لا تزوج الحسن، میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح مت کیا کرو، فإنہ مطلاق، یہ طلاق دے دیتے ہیں۔ حضرت علی کو اس پہ تھوڑا سا کہ یہ طلاق کیوں دے دیتے ہیں، ان کو پتا تھا یہ طلاق دیتے ہیں ان کو دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے، تو لوگوں سے کہنے لگے کہ ان کو رشتہ مت دیا کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جب طلاق دیتے تھے تو آج کل طلاق کے بعد عورت کو نقصان ہوتا ہے، حضرت حسن جب طلاق دیتے تھے عورت کو فائدہ ہوتا تھا، اتنی دولت دیتے تھے اس کو طلاق کے وقت، 100 باندیاں دی ہیں طلاق کے وقت، یعنی باندی اس زمانے کا قیمتی ترین مال ہوا کرتا تھا۔ کسی عورت کو طلاق دے رہے ہیں اور 100 خادم، 100 باندیاں اس کو دے رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے طلاق دیا کرتے تھے۔ 20 شادیوں والا ہے اور کثرت ازواج والا اور زیادہ طلاقیں دیتے تھے، یہ بالکل جھوٹی تعریف ہے جو اس شخص نے بیان کی ہے۔ پتہ نہیں اب ان کے مقاصد کیا ہیں اس کو بیان کرنے کے، اور ضرورت کیا تھی اس کو بیان کرنے کی، جب آپ کی کمپیٹنسی نہیں، آپ ایک جھوٹ بیان کر رہے ہیں۔ جھوٹ کیا کہنے، جہالت کا مظاہرہ کیا، اور اس کا قصور نہیں، ان کے بزرگوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ تھیں، تو انہوں نے بھی اسی قسم کی جہالتیں لکھی ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ جی وہ عورتیں بڑی یعنی خوش نصیبی محسوس کرتی تھیں کہ خاندان رسول سے ہمارا رشتہ ہو جائے، اور حضرت حسن طلاقیں بہت دیا کرتے تھے، مولا علی نے جو ہے وہ کوفے میں اعلان کرا دیا تھا کوئی اس کو اپنی بچی نہ دے، پھر بھی لوگ، یار آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کی آپ حضرت حسن ابن علی کی توہین کر رہے ہیں ان انٹینشنلی۔ یہ ساری باتیں میں آپ کے بارے میں کروں کہ آپ کے ابا جی نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے کہ مفتی نے 3 کر لی ہیں، اس کو چوتھی کوئی نہ دے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ حسن ابن علی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ 120 شادیاں کریں گے اور اس میں سے یعنی 116 کو تو طلاق دی ہوئی ہے نا انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں 1-2 دن رکھتے تھے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ 1-2 دن رکھ کے بیوی کو چھوڑ دینا یعنی کسی شریف النفس آدمی کی نشانی ہوتی ہے؟ آپ بتائیے آج کے دور میں۔ اور اس شخص کو یہ حیا بھی نہیں آئی ہے کہ یہ وہ بات ہے جو اس کے بارے میں کوئی کرے تو اس کو برا لگے گا، اس کے بابوں کے بارے میں، علماء دیوبند جن کو یہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی کر دے تو برا لگے گا، بریلوی علماء کے بارے میں کر دے، اہل حدیث شیعہ کے بارے میں کر دے، وہ کہیں گے یاری کس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی ہے، کوئی حیا کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے۔ اور اس طرح حضرت حسن علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بالکل جھوٹ باندھا ہے، ان کے بزرگوں نے بھی باندھا ہے، انہوں نے بھی۔ یہ تاریخی روایتیں ہیں، اور تاریخی روایتیں آپ کو پتہ ہے تاریخیں لکھوائی ہوئی ہیں آل امیہ اور آل عباس کی، جو اہل بیت کے دشمن تھے، انہوں نے جان بوجھ کے جو آل رسول تھے، آل محمد تھے علیہم السلام اجمعین، ان کو بدنام کرنے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں، باقاعدہ گھڑی گئی ہیں۔ اور میں ان کو پہلے تو میں ان کو پھکی الزامی والا جواب دیتا ہوں نا، اس کو تو شاید حوالہ نہیں پتا ہوگا، اس کو میں حوالہ دیتا ہوں نا، یہ تاریخ دمشق سے اٹھائی ہے روایت۔ تاریخ دمشق لکھی ہے امام علی بن حسین ابن عساکر نے، المتوفہ 571 ہجری۔ یہ جو روایت ہے حضرت حسن کثرت ازواج کرتے تھے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے شہید کروایا تھا۔ تو سر پوری گل دسو پھر عوام نو، حسن دے ویاہ تے بیان کیتے جے نا، تو نالے بھی دسو کہ حضرت حسن نو زہر دے کے حضرت معاویہ نے مروایا ہے۔ ہو گئے نہیں روایتی جعلی ہے تو بیان کیوں کر دیو؟
کہ نبی علیہ السلام کا کیا ایک ہی نواسا تھا؟ حسن حسین کٹھے ہی نام ہوتے ہیں نا. ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, ہے نا. تو حسین نو 120 زنانیاں کسی نے نہیں دیتیاں. اگر حضور سے رشتہ داری کرنی تھی تو صرف حسن کے ذریعے ہو سکتی. میں پکی والا جواب دے رہا ہوں, الزامی جواب, اینٹی وینم اور ہومیوپیتھک آنسر. اگر لوگوں کو نبی علیہ السلام سے رشتہ بنانے کا شوق تھا تو صرف حسن کے ساتھ کیوں؟ حسین بھی نبی علیہ السلام کے ہم شکل ہیں. حسین کی تو کوئی 100-150 شادیاں نہیں آئی ہیں. تو اب آپ کی عقل کام کرنی چاہیے. یہ حسن کو انہوں نے ٹارگٹ کیوں کیا آل امیہ نے کہ یہ زنانیاں بہت کرتا سی؟ اس حقیقت پہ یہ پردہ ڈالنے کے لیے نا انہوں نے کہا کہ حسن کو بدنام کر دو کہ وہ تو ہے ہی زنانیاں دا عاشق سی, تو انہیں کیڑی حکومت چلانی سی, چنگا ہی ہویا معاویہ دے والے کر دیتی. حسن تو ہے ہی عورتوں پہ عاشق تھا, تو وہ عورتوں کا دل دادا تھا, اچھا ہی ہوا وہ معاویہ کو حکومت اس نے دے دی, ورنہ تو حکومت تباہ ہونی تھی. حسن کا اس طرح کا کریکٹر پورٹریٹ کرو. حسین کا اس لیے نہیں کریں گے, حسین نے للکارا ہے. حسین نے تو حضرت معاویہ کو بھی خط لکھے تھے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تیرے دور حکومت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور میں خلاف نہیں کھڑا ہو رہا, صرف اس عہد کی پاسداری کر رہا ہوں جو میرے بھائی کا تیرے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہے, جن شرائط کے اوپر صلح حسن ہوئی تھی. اور جب حضرت معاویہ نے ایک شرط بھی پوری نہیں کی, ان کا جی حضرت حسن سے اس لیے چاہتے تھے کہ تاکہ حضور سے رشتہ داری ہو جائے. تو حسین تو نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے. صحیح بخاری 3748 نمبر حدیث 3748 میں نے پیش کیا. حسین کو کیوں نہیں لوگ عورتیں دیتے تھے؟ اصل میں نہ حسن کو دیتے تھے نہ حسین کو, یہ چکر ہی نہیں تھا. چونکہ حسین علیہ السلام نے آل امیہ کو للکارا ہوا تھا, کربلا ہوئی بھی تھی, ان کا ایکٹیو مزاج تھا, تو ان کے بارے میں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے نا کہ وہ عورتوں کے ساتھ کھیلتا تھا. ٹھیک ہے نا, اس واقعے کا تو وقت آج تک ان کو پڑا ہوا ہے. اور آل امیہ کو بچانے کے لیے کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں, کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں, جبکہ بخاری مسلم تو سچائی بتا گئے ہیں. اور اصل میں حسن علیہ السلام کو ٹارگٹ اس لیے کیا کہ جی حسن تو عورتوں کا دل دادا تھا, اسی لیے اس نے صلح کر لی, اور وہ لڑا تو جانا کو نہیں سی, تاہی انہیں صلح کر لی. ورنہ اگر رشتہ داری کرنی ہو تو حسین علیہ السلام کو کیوں نہیں عورتیں دی گئیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے حلال چیزوں میں. ہم نہیں یہ کام کرنے کے لیے تیار, اور آپ حضرت حسن پہ کہہ رہے ہیں 120 شادیاں کی ہیں, 1-2 دن رکھ کے پھر طلاق دے دیتے تھے, پھر نئی عورت مل جاتی تھی ان کو. بالکل جھوٹ ہے, آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ کے بزرگ بھی جاہل تھے اس معاملے میں, یا مرافق تھے یا جاہل تھے, یہ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے.